کوئی بندہ وہ اپنے مالک کا غلام ہے، کوئی ماں باپ کا ہے، کوئی بیوی کا ہے، کوئی جنات کا ہے، کوئی شیاطین کا ہے، کوئی اپنے نفس کا غلام ہے، تو ان ساری چیزوں سے اس کی غلامی سے نکال کے اسے اللہ جل شانہ کی غلامی کے اندر لے کر آنا، یہ بات میرے اور آپ کے ذمہ ہے، یہ بات میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اچھا، اس کے اوپر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی دوسرے کی اتباع نہ کرو۔ پھر فرمایا ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والمواعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ کہہ دیجئے، پھر ایک جگہ کیا فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی ربکم، کہ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں حکمت سے اور بصیرت سے۔ پھر جب فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، اور یہی راستہ ہے جنہوں نے میری اتباع کی ہے، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف۔ کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، فرض ہے یہ کام۔ میں اور آپ نوکری کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، کاروبار کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا نہیں کیا، اللہ ہم سے پیسے کمانا نہیں چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، کیا فرما رہے ہیں، اے محبوب اگر آپ نے اپنا کام تندہی سے نہ کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا کام تندہی سے نہ کیا، دل لگا کے نہ کیا، ہم سمجھیں گے آپ نے نبوت کا حق ادا نہ کیا۔ اس کو کہہ رہے ہیں جن کے لیے یہ ساری کی ساری کائنات بنی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا کام تندہی سے نہ کیا تو ہم سمجھیں گے آپ نے نبوت کا حق ادا نہ کیا، اور ہم آپ سے معاش کمانا نہیں چاہتے، پیسے کمانا ہم آپ سے نہیں چاہتے، یہ تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آج سے اپنی پہچان کو بدلیں کہ میں نوکری والا نہیں ہوں، میں زراعت والا نہیں ہوں، میں کاروبار والا نہیں ہوں، میں کسان والا نہیں ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت والا ہوں، میں تو وہ کام کروں گا، میں تو اس کام والا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے اور بڑے تاجروں میں شمار تھا، کوئی میرے بھائیو دوستوں بزرگوں کوئی غریب ہستی نہیں تھی حضور علیہ السلام کی، پورا کا پورا قریش کا خاندان 100 اونٹ دادا قربان کرتے تھے، ایسے بڑے خاندان سے تعلق۔ اور جب آئی نبوت تو پھر فرمایا ختیجہ محمد کا بستر لپیٹ دو، آرام کے دن گئے، تو اب میرے آرام کے دن گئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دو، اب محمد کے آرام کے دن گئے۔ تو گزارش صرف اور صرف اس امر کی ہے کہ آپ اور میں آج سے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں۔ کہ کیا کام کرتا ہے؟ کہتا فرنیچر بیچتا ہوں۔ کہتا تو کیا کام کرتا ہے؟ کہتا میں ڈاکٹر ہوں۔ کہتا تو کیا کام کرتا ہے؟ کہتا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرتا ہوں۔ کہتا یہ بھی کوئی کام ہے؟ کہتا کام بتا کہ تو کام کیا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی شخص آج ہمارے میں سے یہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرتا ہوں، تو اسے کام بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اسے کام بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی پستی میں گرے ہیں، ایسی مصیبت میں گرے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام کر رہا ہے، جو امر بالمعروف کہہ رہا ہے نیکی کیا کرو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روک رہا ہے، کہتا برائی سے بچا کرو، کہتا میں یہ کام کرتا ہوں امر بالمعروف اور نہیں، کہتا یہ بھی کوئی کام ہے؟ کہتا ویلے بندوں کا کام ہے کہ بستر اٹھائے اور چلے گئے قافلوں کے اندر، بستر اٹھائے اور چلے گئے جماعتوں کے اندر۔ میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، اس بات کی طرف، ہاں جب آپ اور میں اپنی حیثیت کو پہچان لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کے خلیفہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ بات ہمیں آپ کو پتہ چل جائے گی، پھر یہ دنیا مسخر نہیں ہو جائے گی؟ اور پھر یہ دنیا، میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، میں بھی پچھلے دنوں گیا، مجھے ایک ساتھی لے گیا، وہ ایک گاؤں کے اندر، وہاں پہ جا کے ایک صاحب سے ملے، ان صاحب بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے بڑی زبردست بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ دنیا آئی تھی ہمارے تابع ہونے، دنیا بنی تھی ہمارے تابع ہونے، اور ہم دنیا کے تابع ہو گئے، ہم دنیا کے تابع ہو گئے، ہم دنیا بنی تھی ہمارے لیے۔ ہم درخت کو کہتے یہ وقت چل رہا ہے آم کے موسم کا، اور ہمیں چاہیے مالٹے، ہمیں کیا کھلا؟ مالٹے کھلا۔ درخت کی جرت نہیں تھی مالٹے نہ دیتا، درخت کی جرت کیا تھی ہمیں مالٹے نہ دیتا۔ ملکہ بلقیس، وہ جو ملکہ بلقیس جو تھی، اس نے کہا وہ جو تخت ہے وہاں پہ، اتنا بڑا تخت ہے، وہ میں چاہتی ہوں یہاں کوئی لے آئے۔ جن نے کہا اچھا،
آپ کے پلک جھپکے گی نہیں، میں وہاں سے تخت لے کے آ گیا. لایا نہیں لایا؟ کیوں لایا؟ تابع کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا ہوا تھا. اپنے مقصد کو ان کو پتا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، میں کون ہوں، میں بھیجا کس لیے گیا ہوں. جب انسان کا تعلق اللہ سے بنتا ہے پھر یہ ساری کی ساری دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے. پھر اسے پیسے کمانے کے لیے مشقت نہیں کرنی پڑتی، پھر اسے ساری دنیا میں خاک نہیں چھاننی پڑتی. جب انسان کی نظر اللہ جل شانہ پہ پڑ جاتی ہے اور آخرت کے اوپر لگ جاتی، پھر تو یہ دنیا کی چیزیں. اور بھائی جو بندہ کیلے لیتا ہے، مالٹے خریدتا ہے، چھلکے آتے نہیں آتے ساتھ، کیا کہتا ہے اندر سے نکال کے دیتا کچھ ہمیں. اور جب آخرت کی فکر کریں گے پھر یہ دنیا تو راستے کی چیزیں، اللہ سواریاں بھی دیں گے، اللہ گاڑیاں بھی دیں گے، اللہ پاک گھر بھی دیں گے، مکانات بھی دیں گے. اس کے اندر کوئی استعداد کی چیز نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو لگائے، انسان اپنے آپ کو لگائے اللہ کو راضی کرنے کے اندر. یقین کرو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کا نقصان کرتے ہوئے آپ نے بھی زندگی گزار دی، میں نے بھی زندگی گزار دی، لیکن نہ دنیا والے راضی ہوئے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سمجھ. میرے بھائیو دوستو بزرگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا اپنے آپ کو سمجھ لو، اپنے آپ کو داعی سمجھو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں. میں ہر شخص کو کہوں گا بھائی برا کام نہ کر، بھائی اچھا کام کیا کر، بھائی اچھا برا کام نہ کر، بھائی دیکھ یہ گانے نہ سن، بھائی دیکھ فلمیں نہ دیکھ، بھائی دیکھ آپس میں گالیاں نہ دے، بھائی دیکھ جھوٹ نہ بول، بھائی دیکھ غلط بات نہ کر، بھائی دیکھ یہ بچیاں نہ دیکھ. ایک بندے کو کوشش اور ہمت کر کے خود بھی رکوں گا، دوسرے کو بھی روکنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک ایک وقت آئے گا کہ انسان اللہ پاک ہدایت کے راستے کھول دیں گے. تو بھائی آج سے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں فرنیچر والا ہوں. میں کون ہوں؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ کیا آنے والا، قیامت تک آنے والا آخری انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. سوتے ہوں کو پیار سے جگانا میرے محمد کا کام، روٹھے ہوں کو رب سے ملانا میرے محمد کا کام. سمجھ رہے ہو بات؟ اور بدتمیزی بھی نہیں کرنی، وہ نماز نہیں پڑھتا، اسے بڑے پیار سے پاؤں دبانے ہیں، اس کی منت کرنی ہے، اسے کہ بھائی نماز پڑھ لے. اگر تیری آج کی نماز رہ گئی، ساری زندگی نماز پڑھے گا، اس ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. ساری زندگی نماز پڑھے گا، اس ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. تو ہمت فرمائیں، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کریں، برائی سے بچائیں. اللہ کی طرف سے ویسے مدد آئے گی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مدد آئی ہے. بھائی دیکھو، میں مالک والا کام کروں گا تو کیا بنوں گا؟ مالک بنوں گا. اکاؤنٹنٹ والا کام کروں گا تو کیا بنوں گا؟ اکاؤنٹنٹ بنوں گا. اور جب میں پھر میرے ساتھ معاملہ کیسے کرو گے؟ جو مالک بنے گا مالکوں والا، اس کے ساتھ معاملات ہوں گے، مالک والی مدد آئے گی. اکاؤنٹنٹ بنے گا اکاؤنٹنٹ والی مدد آئے گی. جی ایم بنے گا جی ایم والی مدد آئے گی. پروڈکشن والا بنے گا پروڈکشن والی مدد آئے گی. لیکن جب بات یہ اللہ کا نائب بن جائے گا، اللہ کا خلیفہ بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بنے گا، تو پھر مدد کیسی آئے گی؟ جیسا نبیوں کے ساتھ مدد آئی، نبیوں والا کام کرے گا، نبی والی مدد آئے گی. سمجھ نہیں رہے بھائی؟ نبیوں کی طرح مدد آئے گی، نبیوں کی طرح. نبیوں کو اللہ نے مدد کیسے دی کہ آگ میں اٹھا کے پھینکا ہے، آگ کی رسیاں جل گئی، ہاتھ کی پاؤں کی رسیاں جل گئی، نبی کا بال نہیں جلا. جلا بھائی؟ نبی کا بال نہیں جلا. ایسے اللہ مدد بھیجیں گے، سارے دشمن مل جائیں گے، کہیں گے اس کو ذلیل کرنا ہے. اللہ کا ارادہ ہوگا ہم نے عزت دینی ہے، اللہ پاک عزتیں دے دیں گے. نبیوں کی طرح مدد آئیں گی. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے نظر آ رہا ہے فرعون کا لشکر، اور آگے نظر آ رہا ہے سمندر کا ڈالو پانی کے اندر. ہم موسیٰ مروا دیا، پیچھے آگے سمندر، پیچھے فوج. یہاں سے بچیں گے، اس میں ڈوبیں گے، اس سے بچنے پیچھے والے مار دیں گے. کہا اننی مع اللہ، کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو تم خوف نہ کرو، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اتارے لشکر اس کے اندر کے. سمندر نے راستے نہیں دیے، سمندر نے راستے دیے. 7 قبیلے 7 راستے گزر گئے، اور اسی کے اندر سے فرعون آیا اور درمیان میں پہنچا، ڈوب گیا. ایسی اللہ مدد کریں گے جیسے نبیوں کے ساتھ اللہ پاک نے مدد کی. سمجھ رہے ہو بھائی؟
تو بھائی آج سے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بناؤ، اس بات کا دل ہو، اس بات کا غم ہو، ہے یہ ہماری خاتون آئی ہے کیسی بے پردگی سے گھوم رہی ہے، کریم مولا آپ کی لانتیں اس پہ، آپ کی ناراضگیاں اس پہ، اللہ کو ہدایت کی فضائیں چلا، اللہ کریم مجھ کمینے کو ہدایت دے دے، ہر وقت اللہ سے کہنا کہ اللہ کریم مجھے ہدایت تامہ نصیب فرما، اللہ مجھے تو سیدھا کر دے، اللہ میری تو زندگی بنا، اللہ میرے لیے تو آسانیاں پیدا کر دے، اللہ میرے لیے تو آسانیاں دے دے، اللہ مجھے تو زندگیاں میں اچھائی پیدا کر دے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اچھا، اس بات کو مانگنا کہ اللہ میرے لیے آسانیاں کر دے، یہ عبادت ہے۔ عبادت میں پڑھ رہا تھا کسی کے تسمے کا جوتا بھی ٹوٹ جائے، اللہ سے کہ اللہ میرا تسمہ سیدھا کر دے، میرا جوتا بنا دے، میرے تسمے ٹھیک ہو جائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو سارا دن دعاؤں میں لگنا، اپنے لیے ہی مانگنا، امت کے لیے مانگنا کہ اللہ کریم امت کے اندر احوال سیدھے کر دے، آسانیاں پیدا کر دے، کرم والا معاملہ فرما، ہدایت کی فضائیں چلا، ہدایت کی فضائیں چلا۔ اس کی ہمت اور کوشش کریں بھائی۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ آمین۔